جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو میں آج ہم فصل نمبر 13 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آج مکمل تو نہیں ہو پائے گا، اس کو انشاءاللہ ہم 2 حصوں میں رکھیں گے۔ آج جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے منصوبات۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا مرفوعات، یعنی رفع میں آنے کے اسباب، اور وہ ہم نے 8 اسباب ذکر کیے تھے، وہ آپ پچھلی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے منصوبات کا، یعنی اسم کے نسب میں آنے کی وجوہات۔ کوئی اسم عربی زبان کا نسب میں کب آئے گا تو وہ ان 12 وجوہات کی بنا پر ان میں سے کسی ایک وجہ سے وہ نسب میں آ جاتا ہے۔ تو پہلے تو لسٹ میں دیکھ لیجیے وہ 12 منصوبات کون سے ہیں۔ پہلے لکھا ہوا ہے جی مفعول بہی، پھر مفعول مطلق، پھر مفعول لہو، پھر مفعول معاہو، پھر مفعول فیہ۔ یہ جو 5 ہمارے پاس مفعول ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مفاعیل خمسہ، یعنی 5 طرح کے مفعول۔ اور جب مفعول کی بات ہو رہی ہے تو وہ یقیناً حالت نصب میں ہی استعمال ہوں گے۔ اچھا، جو یہ مفعول لہو ہے اس کو مفعول لی اجلیہ بھی کہتے ہیں، مفعول لی اجلیہ۔ اور یہ جو مفعول فیہ ہے اس کو ہم سادہ الفاظ میں ظرف بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس حال، یعنی کسی فاعل یا مفعول کا حال بیان ہوتا ہے، کیفیت کنڈیشن بیان ہوتی ہے۔ تمیز ہے۔ پھر نمبر 8 ہے انا اور اس کے اخوات کا اسم، یعنی انا کی وجہ سے جو بعد میں اسم نسب میں چلا جاتا ہے وہ۔ نمبر 9 ہے ما و لا کی خبر، ما اور لئی سامنے پڑھا تھا نا، اس کی خبر نسب میں جاتی ہے تو وہ ما و لا۔ اچھا، نمبر 10 ہے لا برائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا الہ، تو الہ جو نسب میں ہے وہ لا نفی جنس کی وجہ سے ہے۔ نمبر 11 ہے کانا کی خبر، اور کانا میں اکیلا کانا نہیں ہے، تمام جو بھی افعال ناقصہ ہیں وہ ان سب کی خبر نسب میں جاتی ہے۔ اور نمبر 12 ہے مستثنا، یعنی وہ اسم جو الا یا غیرہ کے ذریعے سے اس کو ہم ایگزیمپٹ کرتے ہیں، یعنی سب آ گئے سوائے زید کے، تو یہ جو ایگزیمپشن ہوتا ہے وہ بھی عموماً نسب میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں پھر اقسام ہے، یہ ہم تفصیل سے آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو منصوبات میں سب سے پہلے اب آ جاتے ہیں مفعول بہ پر۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اس کو ہم سمپل مفعول کہتے ہیں، یعنی جب ہم سمپل مفعول کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہی مفعول بہ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو خلق کا فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا، الانسان جو ہے وہ مفعول بہ ہے، یعنی تخلیق کا فعل کس پر واقع ہوا؟ انسان پر۔ تخلیق کا فعل کس پر واقع ہوا؟ انسان کے اوپر۔ یا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو مارنے کا فعل کس پر واقع ہوا؟ زید پر، تو زید حالت نصب میں آ جائے گا۔ جیسے یہاں مثال دی ہوئی ہے کہ اکل زید طعامن، تو مفعول کیا ہے اس میں؟ یہ ہمارے پاس طعامن کا لفظ، کیونکہ کھانے کا اثر کس پر واقع ہوا ہے؟ کھانے کے اوپر، کھانا جو فعل تھا وہ کھانے کے اوپر واقع ہوا ہے۔ شریبہ خالد ماءن، تو شریبہ کا فعل کرنے والا خالد ہے لیکن کس پر واقع ہوا ہے؟ ماءن پر، تو ماءن جو آپ کو نسب میں دکھ رہا ہے۔ تو جیسے اب ترکیب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اکلا فعل ہو گیا، زید فاعل ہو گیا، طعامن مفعول بہ ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا ہمارے پاس۔ اچھا جی، اب اس مفعول بہ کی کچھ ذرا ذیلی تفصیلات ہیں جو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فائدے میں پہلی بات یہ لکھی ہوئی کہ بعض جگہ مفعول بہ کا فعل، یعنی فعل جو ہے وہ کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی فعل کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا بلکہ مفعول کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ نہ فعل ذکر ہوتا ہے نہ فاعل ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں لکھ دے سکتے ہیں کہ نہ فعل ہے اور نہ ہی ہمارے پاس فاعل، دونوں محذوف ہیں، صرف کیا ہو رہا ہے؟ مفعول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے کہ اہلن و سہلن، اہلن و سہلن، یعنی بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے صرف یہ 2 لفظ اہلن اور و سہلن،
لیکن ایکچولی اہلن سے پہلے بھی کچھ محذوف ہے اور سہلن سے پہلے بھی کچھ محذوف ہے. وہ کتاب میں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اتیتا یہ جو فعل ہے یہ محذوف ہے اہلن سے پہلے. مراد یہ کہ آپ آئے گھر میں یا گھر والوں میں آپ آئے ہیں. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں اہلن یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اجنبیت کو دور کرنا ہے کہ آپ اجنبی لوگوں میں نہیں آئے ہیں بلکہ آپ گھر والوں ہی میں آئے ہیں. پھر دوسری چیز ہے سہلن. تو اس سے پہلے جو فعل معذوف ہے وہ ہے وطئتا. وطئتا یعنی آپ جو ہے وہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسان ہو یا آپ کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے. دیکھیں کیا دیا ہوا ہے کہ وطئتا سہلن یعنی آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے, آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے. یہ اس سے مراد ہے کہ سہل کہتے ہیں کس کو؟ آسانی کو نا. تو یعنی آپ جو جہاں آئے ہیں یہ آپ کے لیے آنا آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے. اور ایک اور لفظ اس کے ساتھ ہم بولتے ہیں کیا؟ مرحبا. اہلن و سہلن مرحبا. تو مرحبا سے پہلے جو فعل محذوف ہے وہ ہوتا ہے صادفتا. جی کیا ہوتا ہے؟ صادفتا. تو صادفتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پا لیا. تو صادفتا مرحبا, مرحب کہتے ہیں کشادہ جگہ کو. تو یعنی مراد یہ ہوگا کہ آپ نے کشادہ جگہ کو پا لیا. تو اتیتا اہلن آپ گھر والوں میں آئے ہیں, وطئتا سہلن یہ آپ کا جو بھی آنا ہے یہ آسانی کا اور نرمی کا سہولت کا ذریعہ بنے, اور صادفتا مرحبن آپ نے کشادہ مقام کو پا لیا ہے, آپ کے لیے یہاں کوئی تنگی کا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ میزبان کو خوش آمدید کہنے کے الفاظ ہیں جو یہاں ذکر کیے. تو یہاں ہم نے کیا کیا بیسیکلی کہ اتیتا اور وطئتا یہ فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر ہم نے محذوف کر دیے, صرف اہلن و سہلن کا ذکر کیا گیا. اچھا اور بھی حذف کی ایک مثال وہ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے کہ ایاکا والاسدا, ایاکا والاسدا مراد یہ کہ اپنے ذرا ہوشیار رہو, شیر سے ہوشیار رہو. مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتقی نفسک من الاسدی, اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. تو یہاں پر جو اتقی کا فعل ہوتا ہے وہ ہمارا محذوف ہو جایا کرتا ہے. تو بنیادی بات اس میں یہ کہ بعض دفعہ ہم فعل اور فاعل کو حذف کر کے صرف مفعول کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ویسے ہی کوئی شے نصب میں دکھ رہی ہے تو نصب میں آنے کی کوئی وجہ پیچھے ہونی چاہیے. ان جو 12 وجوہات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ, اور اس میں اکثر جو وجہ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی فعل ہم نے محذوف کیا ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور نصب میں آنے کی وجہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں, خاص طور پر جب وہ مضاف ہو, خاص طور پہ جب وہ مضاف ہو. جیسے یا غلام زیدن, یہ غلام زیدن کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا, زید کا غلام. لیکن زید کے غلام کو جب ہم پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نصب میں چلا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نصب میں جانے کی وجہ یہ کہ یہ یا قائم مقام ہے ادعو کے, یعنی ادعو غلام زیدن, میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو. تو چونکہ یہاں پہ غلام زیدن ادعو کے فعل کے لیے مفعول بن جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ حالت نصب میں آ جاتا ہے. آپ نے یہاں پر جو ریزن دیکھے وہ کتنے لکھے ہوئے؟ 12 لکھے ہوئے نا, یا 12 لکھے ہوئے. آپ چاہیں تو اس میں ایک 13واں ریزن اور ایڈ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے منادا مضاف. منادا مضاف یعنی جب کبھی بھی مضاف کو پکارا جائے گا تو وہ مضاف حالت نصب میں آ جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ یا لگائے بغیر بھی اس کو نصب دے دیتے ہیں, جیسے رب العالمین, تو یعنی اے تمام جہانوں کے رب, اور یا رب العالمین وہ بھی صحیح ہے. مراد کیا ہے کہ میں پکارتا ہوں رب العالمین کو. تو یہ چیز اس میں آ گئی. تو آپ چاہیں تو اس میں 13ویں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس 13ویں کو انہوں نے اسی مفعول بھی کی بحث میں ذکر کیا ہے. جیسے یا غلام زیدن یعنی ادعو غلام زیدن, پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو. تو یہاں ادعو کو معذوف کر دیا گیا, یا حرف ندا ہے اور غلام زیدن یہ ہمارا منادہ بن گیا. اچھا تنبیہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے, مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. جیسے یا غلام زیدن,
یا مشابہ مضاف ہو, مضاف سے مشابہت رکھنے والا لفظ ہو تو وہ بھی نصب میں چلا جاتا ہے. جیسے یا قارئن کتابن, ایکچولی اگر آپ اس کو دوسرے انداز سے کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاری الکتابی, قاری الکتاب کس کو کہیں گے؟ یہ دیکھیں یہاں لکھتا ہوں, یہ میں لکھتا ہوں قاری الکتابی, تو کیا ہوگا؟ کتاب کا پڑھنے والا. اس کو میں اگر پکاروں گا تو کیا بنے گا؟ یا قاری الکتابی, ٹھیک ہے. لیکن اچھا تو یہاں تو یہ آ گیا اور یہ مضاف مضاف الیہ ہم نے بنا لیا, لیکن اسی قاریہ کو جو ہے وہ ہم اگر نکرہ میں کریں تو وہ ہو جائے گا قاری ان. قاری ان کا مطلب کیا ہوگا؟ پڑھنے والا. کس چیز کو پڑھنے والا؟ کتابن. یہاں ایکچولی یہ جو کتابن ہے نا وہ مفعول بن کر آ گیا, لیکن یہ جو قاری ان کا لفظ ہے یہ مشابہ مضاف ہے, یعنی اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مضاف کے مشابہ ہو رہے, کتاب کے پڑھنے والے, کتاب کے پڑھنے والے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو مضاف ہو یا مضاف سے مشابہ لفظ ہو تو وہ بھی نصب میں چلا جائے گا. خیر اس کا اتنا زیادہ استعمال ہوتا نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نکرہ غیر معینہ ہو, نکرہ غیر معین, یا رجولن خذ بیدی. اب یہ غیر معین قسم کا آدمی ہے, اے آدمی, اب کسی ایک کے اشارہ نہیں کر رہے بلکہ مجمع کو آپ اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ بھائی کوئی تو میرا ہاتھ پکڑ لو, کوئی تو میرا ہاتھ پکڑ لو. تو اس موقع پر جب جس آدمی کو آپ پکار رہے ہیں وہ نکرہ غیر معینہ ہے, یعنی کوئی بھی آدمی وہ میرا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ لے. تو ایسا جو نکرہ غیر معینہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ بھی نصب میں آ جاتا ہے. اگر یہ معین ہوگا تو ہم کہیں گے یا رجولو, اس کی صرف تنوین خفیف ہم کر دیں گے, لیکن اگر وہ غیر معین ہوگا تو وہ نصب میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے, جیسے اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے, جیسے نام کسی کا ہے یا زیدو یا محمدو یا حامدو, تو وہ رفع پر مبنی ہوتا ہے, جیسے یا زیدو کی مثال آ گئی. اور اگر منادہ معرف باللام ہو, ال والے کسی اسم کو پکارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم کہ ندا اور منادہ کے درمیان میں ایہا کا فصل ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے, مذکر کے لیے, اور مؤنث کے لیے ایتھا کا لفظ ہم لے کر آتے ہیں. یہ چیز ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں, ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس لیے اس کی تفصیل میں ہم زیادہ نہیں جاتے. البتہ ایک اور بات وہ یہاں نیچے لکھ رہے ہیں کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, ترخیم بیسیکلی تخفیف آپ کہہ لیجیے اس کو, یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں, آخری حرف کو. اچھا نیچے فٹ نوٹ میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آخری حرف ہو, یعنی کلمے کے آخر سے ایک یا ایک سے زائد حرفوں کو حذف کر دیتے ہیں. یہ بھی جو وہ منادہ کے اصولوں میں آ رہا ہے. اس کا ویسے براہ راست کوئی مفعول بھی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک حرف ندا کی ایک بات آئی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بات بھی ذکر کر دی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس پورا لفظ ہے مالک, پورا نام کیا ہے؟ مالک, تو اس کو ہم یا مالکو پکارنا چاہیے, لیکن ہم تخفیف کرنے کے لیے, جلدی بولنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں, یا مالو, یا مالو, وہ کاف کو جو ہے وہ ہم نے ہٹا دیا. یا منصور پورا لفظ ہے, یا منصورو, تو بولنے میں ٹائم لگے گا تو اس کو کر دیا یا منسو, یا منسو. تو اس طرح کی جو چیزیں وہ کہلاتی ہے ترخیم, اور اس کا جو استعمال ہے وہ آپ اس میں دیکھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یا ربی, یا ربی, اس یا ربی کو ہم کر دیتے ہیں ربی. یہ بیسیکلی اس کے اندر ترخیم ہوتی ہے, ہم یا بھی نہیں لکھتے اور ربی کی جو یا ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں, صرف ربی اس طرح زیر کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب. تو یہ بیسیکلی ترخیم کہلاتی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے, اصلی حرکت جائز ہے, یعنی یہ جو زیر اس پر تھا نا وہ ہم زیر ہی رکھتے, یعنی یا مالی, مالو کے بجائے اس کو مالی ہی رکھتے. اور ضمہ لانا بھی ہمارے پاس جائز ہے, یعنی ہم اس کو رفع میں کر لیں یا مالو.
تو اب یہ منصوب ہے، سواد پر تو خیر پہلے ہی پیش ہے، تو یہاں تو دونوں صورتوں میں سواد پر پیش ہی رہے گی. لیکن کوئی ایسا نام ہوتا جیسے شاہد ہے مثال کے طور پر، تو شاہد میں ہا دال کو ہم ہٹاتے اور ہم کہتے ہیں یا شاہی، تو یہ شاہی بھی صحیح تھا اور شاہو بھی صحیح تھا. یا شاہو یا شاہی. یا حامد کا لفظ ہے تو یا حامی یا حامو، دونوں طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ ترخیم ایک شے ہے جس کی گنجائش رکھی گئی ہے. یہ کون کب کہاں کیسے استعمال کرتا ہے یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کب ترخیم کرتا ہے اور کب پورا بولتا ہے. عام طور پر یہ چیزیں اشعار کے اندر زیادہ جو ہے ان کا استعمال ہمیں ملتا ہے. تو یہ پہلی جو چیز ہے بنیادی طور پر وہ ہے مفعول بھی، یعنی فعل کا اثر جس اسم پر واقع ہو وہ اس کا مفعول بھی کہلاتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوا کرتا ہے. اس کے ذیل میں کچھ اضافی باتیں یہاں پر ذکر میں آ گئی، لیکن اصل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مفعول بھی. تو ایک ہمارے پاس ہو گیا مفعول بھی. دوسرا مفعول دیکھتے ہیں جی کیا ہے. جی دوسرا جو مفعول ہے وہ کہلاتا ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو. ایک فعل ذکر کیا گیا مثال کے طور پہ کلمہ، کلمہ کا فعل آیا، اس کا فاعل ہم نے لے لیا اللہ کو، یعنی ہم کہیں کلم اللہ، کلم اللہ. اچھا اب اس کے بعد کس سے کلام کیا اللہ نے؟ جی ہم نے کہا ویسے تو قرآن میں موسیٰ ہے، ہم یہاں نام لیتے ہیں زیدن تاکہ ہمیں اعراب سمجھ میں آ جائے. تو ہم کہیں کلم اللہ زیدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ نے زید سے کلام کیا. اچھا اب وہ کلام کلمہ جو ہے اسی کا مصدر میں لے آؤں. کلمہ کون سے باب سے؟ کلمہ باب تفعیل ہے، کلمہ باب تفعیل ہے. تو کلمہ باب تفعیل کا مصدر کیا بنے گا؟ تکلیمن. لیکن میں اس کو لاؤں گا نصب میں کیونکہ وہ اب جو مصدر میرا آئے گا وہ مفعول مطلق بن کر آئے گا. تو ہم کہیں گے کلم اللہ زیدن تکلیمن. اچھا یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کو کیوں لایا جاتا ہے، مفعول مطلق کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ زیادہ تر اس کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے. اسی لیے ہم کرتے کیا ہے کہ اس تاکید کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہم اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بہت، کبھی ہم کہتے ہیں بہت ہی، کبھی کہتے ہیں بالکل، کبھی ہم کہتے ہیں پورا پورا وغیرہ. اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہم لگا کر اور اس کی تاکید کو واضح کرتے ہیں. تو کلم اللہ زیدن تکلیمن کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اللہ نے کلام کیا زید سے جیسے کلام کیا جاتا ہے، یا پورا پورا کلام، پورا پورا کلام کرتا ہے. اس میں تو تاکید آ جاتی ہے، یعنی یہ کلام کوئی خواب میں کلام نہیں ہوا بلکہ یہ کلام ایسے ہوا جیسے کلام کیا جاتا ہے، جیسے کوئی کام کیا جاتا ہے اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے. تو ایک اس کا مقصد جو ہے وہ تاکید ہے. جیسے ایک میں آپ کو یہاں لکھ کر دکھاؤں کہ میں کہوں کہ الکلام واضح، اور اس واضح کے بعد جو ہے میں اس کا مصدر لے آؤں وضوحا. الکلام واضح وضوحا، اس کا مطلب ہوگا کہ کلام واضح ہے پوری طرح سے، یا یہ کہ ہم کہیں گے کلام بالکل واضح ہے. تو اس طرح کا یہ جو تاکید اس میں آ رہی ہے، اس وضوحن کے مصدر کے ذریعے سے ہمیں وہ تاکید مل رہی ہے. تو ایک جو اس کا استعمال ہے وہ تاکید کا ہے. دوسرا اس مفعول مطلق کا استعمال ہوتا ہے نوعیت کے لیے. نوعیت کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ ہم مفعول مطلق کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی کام جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوا ہے. جیسے مثال پر ہم کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی؟ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو نوعیت کے لیے یہ آتا ہے. اور نمبر 3 اس کا استعمال جو ہے وہ تعداد بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی میں کہوں ضربت ضربین، تو ضربت ضربین میں نے 2 ضربیں لگائیں، تو 2 ضربیں لگائیں میں بھی یہ تعداد کو بیان کرتا ہے. زیادہ تر استعمال تاکید اور نوعیت کا ہے، تعداد کے لیے کم ہے. تو مفعول مطلق کیا ہے کہ وہ مصدر جو فعل کے بعد واقع ہو
اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، جیسے ضربن، تو ضربت ضربن میں، ٹھیک ہے نا، ضربت ضربن میں یہ ضربن کا جو لفظ ہوگا وہ مفعول مطلق آئے گا، مطلب ہوگا میں نے مارا جیسے مارا جاتا ہے، میں نے مارا جیسے مارا جاتا ہے، یا قمت قیامن، میں کھڑا ہوا جیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، یا میں پوری طرح کھڑا ہو گیا، میں پوری طرح کھڑا ہو گیا، اس طرح کی چیز آتی ہے۔ پھر مفعول مطلق کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی ہم کر دیتے ہیں، جیسے مفعول بھی میں تھا، فعل کو حذف کر رہے تھے، مفعول مطلق میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمن، خیر مقدمن یعنی آپ کا آنا اچھا ہو، آپ کا آنا اچھا ہو، تو اصل میں اس سے پیچھے یہ قدومن، قدومن کا مصدر جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ مصدر مفعول مطلق بن رہا ہے اس قدمتا کا، تو قدمتا تم آئے، قدومن کیسا آنا آئے، خیر مقدمن یہ اس کی صفت آ گئی، تو آپ آئے اچھا آنا، آپ آئے کس نوعیت کے آئے، اچھا آنا جو ہے وہ آپ کا ہوا، تو یہ قدومن کی صفت بن گئی ہے خیر مقدمن، قدومن جو ہے وہ ہمارا بن گیا موصوف، اور خیر مقدمن اس کی صفت ہو گئی، تو خیر مقدمن جو نسب میں ہے، خیرہ نسب میں گیا وہ قدومن کی صفت ہونے کی بنا پر ہی گیا ہے۔ تو یہ دو ہو گئے جی، تیسرا والا دیکھتے ہیں، آج کی کلاس کے لیے مقصد اتنا ہی کافی ہوگا۔ تیسرا ہمارے پاس ہے مفعول لہو، اس کو میں نے کیا نام اور بتایا تھا شروع میں، مفعول لاجلہ، مفعول لاجلہ، تو مفعول لہو یا مفعول لاجلہ وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو، جس وجہ سے وہ کام کیا گیا، یعنی میں کہوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، کوئی مجھ سے پوچھے بھائی تم نے کیوں مارا زید کو، تو اب میں جو وجہ بتاؤں گا وہ وجہ نسب میں لے کر آؤں گا، اور وہ کہلائے گا مفعول لہو، یعنی میں کہوں کہ میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو میں کہوں گا ضربت زیدن تأدیباً، میں نے ادب سکھانے کے لیے اس کو مارا۔ یہ دیکھیے کچھ مثالیں آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں کہ سافرتو رغبتاً فی العلم، سافرتو کا مطلب کیا ہے، میں نے سفر کیا، اب یہ سفر کس غرض کے لیے کیا، کس وجہ سے کیا، وہ وجہ رغبتاً وہ نسب میں آ گئی، یعنی میں نے سفر کیا علم کی رغبت میں، علم کی رغبت میں، تو میرے سفر کرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ میرے اندر رغبت تھی۔ اس طریقے سے زینب ساکتۃ، زینب خاموش ہے، آپ کو پوچھے بھائی وہ کیوں خاموش ہے، تو ہم نے کہا حیاءً، شرم اور حیا کی وجہ سے وہ خاموش، یعنی کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ وجہ جو ہم بیان کریں گے وہ کہلائے گی مفعول لہو یا مفعول لاجلہ۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے، تو وہ اسم مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو، جیسے قمت اکرامن لزید، قمت میں کھڑا ہوا، اب میں کس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اکرامن لزید، زید کے اکرام کے لیے یا زید کو عزت دینے کے لیے، تو یہ میرے کھڑے ہونے کی علت ہے، یہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ ہے۔ یا ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا، کیوں مارا بھائی، تعدیباً ادب سکھانے کے لیے میں نے اسے مارا۔ تو اس کی ترکیب دیکھ لیے نیچے کہ ضربتو فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل بھی ہے، تو فعل با فاعل، یعنی فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ ہو ضمیر مفعول بھی ہو گئی، ہو کی ضمیر مفعول بھی ہو گئی، تعدیباً مفعول لہو، ٹھیک ہے، تو فعل با فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر، دونوں مفعول سے مراد ایک ہو کا مفعول ہے جو مفعول بھی ہے، اور ایک تعدیباً کا مفعول ہے جو کہ مفعول لہو ہے، تو دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہمارا بن گیا، الحمدللہ۔ تو یہ مفعول لہو یعنی کسی کام کو کرنے کی وجہ یا علت یا کام کے ہونے کا سبب جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو آج یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید جو ہے وہ منصوبات کو ہم پڑھیں گے، مفعول معہ، مفعول فیہ، پھر حال ہے، تمیز ہے، اور چیزیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔